کیا کچھ ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. جو ہائی کمشنر ٹو دا یو کے ہے ڈاکٹر محمد فیصل, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل. بہت افسوسناک امیجز تھے جب ہم نے دیکھا کہ وہ ہائی کمیشن جہاں سے ہم نے صرف دیکھا کہ ایک بھائی چارے کا, ایک محبت کا, ایک دوستی کا پیغام ہی جاتا ہے, نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ جتنی بھی یہاں پہ نیشنلٹیز ایتھنسٹیز رہتی ہیں ان سب کے لیے. اس بلڈنگ کے دروازے کھلتے ہیں, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. کیا کچھ نقصان ہوا, کچھ بتا سکتے ہیں؟ پولیس نے اب تک کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ یہ جی واقعہ ہے صبح کا, ارلی مارننگ, کل قریباً 4:45 بجے کے کا. وہ ایک آدمی نے آ کر بہت سارے پتھر مارے, جس سے قریباً 3 کھڑکیاں ڈیمیج ہو گئیں, شیشے ٹوٹ گئے اور اندر پتھر آ کے گرے, وائٹ رنگ کے پتھر. اور اس کے علاوہ اس نے سیفرون رنگ, اس رنگ سا کوئی تھا, وہ بھی دیوار پہ اور جہاں ہمارا لوگو لگا ہوا وہاں پھینکا. اس کی تصاویر وائرل ہو چکی ہیں, اب ساری میڈیا پہ موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. لکیلی ہماری ٹیم ایکٹیو تھی, سیکیورٹی گارڈ وغیرہ, انہوں نے اسی وقت پولیس کو اطلاع کی, پولیس پہنچ بھی گئی, برٹش پولیس واز ایکٹیو, انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. اب وہ تفتیش کر رہے ہیں, ہمیں ابھی تک اس کی اپڈیٹ نہیں ملی ہے, مگر وہ آدمی بالکل گرفتار ہو گیا ہے اور وہ انڈر اریسٹ ہے. اور ہوپ فلی کل یا پرسوں تک اس کی کوئی تفصیلات آ جائیں گی, وہ کون ہے, اس کا موقف کیا ہے, اس نے وائلنس کیوں اختیار کیا. کیونکہ پیسفل پروٹیسٹ, پرامن پروٹیسٹ جو ہے, ہم تو اس کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں, اور پاکستان پرامن پروٹیسٹ کا بڑا سپورٹر رہا ہے. اور یہ جو وائلنس ہے اس کے ہم بڑے خلاف, ہم اس کے بالکل حق میں نہیں جاتے کہ کوئی وائلنس کیا جائے. اور گفتگو سے, بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. یہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ 75 سال سے زیادہ پرانا ہے, اور اس کا بڑا آسان حل ہے کہ کشمیریوں سے پوچھ لیا جائے وہ کیا چاہتے ہیں. پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے جو کشمیری چاہتے ہیں, ہندوستان اس کے ساتھ نہیں کھڑا جو کشمیری چاہتے ہیں. اس لیے گھبراہٹ ہے, ورنہ پوچھ لیں, پلیبیسائٹ کرا لیں, ریفرینڈم کرا لیں, یو این کو بلائیں. جو وعدہ ہوا تھا ہندوستان نے بھی اس کو مانا تھا, ہم نے بھی مانا تھا. 1949 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد پاس کی, اس نے کہا ہم لوگوں سے پوچھیں. تو پاکستان نے بھی مانا, ہندوستان نے بھی مانا. بعد میں ہندوستان کو خیال آیا کہ ہم تو ہار جائیں گے, تو وہ پھر اسے پیچھے ہٹ. اب وہ 75 سال گزر گئے ہیں, انتہائی سیویئر ہیومن رائٹس وائلیشنز اور سختیوں کے باوجود, جو سب آپ جانتے ہیں, پبلک نالج ہے, مگر ظلم کے ساتھ تو آپ اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکتے. تو وہ کرنے کی کوشش ہے جس میں ناکامی ہو رہی ہے, جس سے حالات اور خراب ہو. بالکل سر, آپ نے بتایا کہ وہاں پہ وہ جو حملہ ہوا اس میں چلے صبح کا وقت تھا, الحمدللہ کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اگرچہ یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ جو پاکستان سے منسوبے کی عمارت ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. اگر آپ ایک سوال کا جواب دینا چاہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ فرد تو گرفتار ہو گیا ہے, ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی میں بھی مختلف جو ممالک ہیں نا وہاں پہ, اور یہ تو میڈیا پہ بھی رپورٹس ہیں, ہم نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوٹ کیا کہ بھارت کے کچھ اداروں کی جانب سے, باقاعدہ صرف کوئی انڈیویجول لوگوں کی جانب سے نہیں, اداروں کی جانب سے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بھی بنایا گیا, مختلف جو اٹیکس کیے گئے مختلف جگہوں پر, ان کے ادارے جو ہیں بھارت کے وہ اس میں ملوث تھے. تو اس معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے کوئی ادارہ ہی ملوث ہوگا یا کسی شخص کا ایک انفرادی فیصلہ تھا, اس نے دیکھا کہ جب بھارتی میڈیا مسلسل ہی پاکستان کے حوالے سے اتنی منفی گفتگو کر رہا ہے, اس نے اشتعال میں آ کے قدم اٹھا لیا. تو آپ کے خیال میں یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان میں نہیں دوں گا, مناسب بھی نہیں. درست. اس کی یہ تفتیش ہونی چاہیے. وہ آدمی اب گرفتار ہے تو سارا برٹش پولیس ہے, ہم اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ انویسٹیگیٹ کرے, وہ بتائے کہ جی یہ کون آدمی ہے, کیا کیا ہے, کیسے کیا ہے. ہندوستان پاکستان کے 75 سال سے اس سے زیادہ ہو گئے مسائل ہیں, بڑے سیویئر مسائل ہیں, جنگیں ہوئی ہیں آپس میں. تو یہ کہنا کہ جی ہمارے تو بڑے دیرینہ مراسم ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے تو سفیر بھی نہیں ہیں, بلکہ ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے ہمارے جو ڈیفنس کے لوگ ہیں ان کو بھی واپس بھیج دیا ہے, اور سفارتخانہ جو ہے اس کی اسٹرینتھ 30 کے قریب وہ لے کے جا رہے ہیں, بارڈر بند کر رہے ہیں واگا کا. تو وہ تو ایک دونوں ملکوں کا معاملہ ہے, مگر اس کا لندن سے تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور لندن میں سفارت خانے سے کوئی تعلق نہیں ہو بھی تو پیسفل پروٹیسٹ, پرامن پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے, وہ کریں.
لیکن آپ آ کر پتھر اٹھا کر، جس طرح آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اندر کو بیٹھا ہو سکتا تھا، اس کو تو نہیں پتا اندر کو سو رہا ہو سکتا تھا، کوئی پتھر لگ جاتا، کوئی زخم آ جاتے، کوئی پریشانی. یہ ویسے بھی سفارت خانہ ہے، سفارت خانے کی سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہے برطانیہ کی حکومت. تو جی برطانیہ کی حکومت، جس طرح ہر سفارت خانے کی جو حکومت ہوتی ہے، جہاں جو ہوسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ہم یقیناً برطانیہ کی حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ انشور کریں گے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں قرار واقعی تو سزا دی جائے. جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کو دوبارہ آ ضرور کر اپڈیٹ ضرور کر دوں گا. مجھے جی بتایا گیا ہے کل یا پرسوں ہمیں کچھ تفصیلات بتا دی جائیں. ڈاکٹر فیصل، یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پروٹیسٹ کرنا تو سب کا حق ہے، لیکن ہم جو کچھ دیکھ پائے، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ پروٹیسٹ کوئی خاص پرامن نہیں تھا. اس میں خود پولیس نے 2 اریسٹ اسی موقع پر کیے تھے. کس طرح سے وہاں پر جو ریشل ابیوز ہے وہ کی جا رہی تھی، پھر کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو پرووک کیا جا رہا تھا. ہم نے دیکھا کہ پھر اب خود پاکستانیوں نے جب دیکھا تو وہ بھی بلڈنگ کے باہر آنا شروع ہو گئے. تو اگلے آنے والے دنوں کے لیے کیا آپ کی پولیس سے کوئی بات ہوئی ہے کہ جب دونوں طرف کے لوگ آمنے سامنے آئیں گے، اور اب انہیں یہ بھی پتا ہے، جو پاکستانی اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، کس طرح سے آپ ایڈریس کریں گے؟ ان میں بھی یقیناً ان کا سینٹیمنٹ ہرٹ ہوا ہے کہ ہماری جو بلڈنگ ہے پاکستان سے تعلق رکھتی، اس کو نشانہ بنایا گیا، تو وہ بھی وہاں پہنچیں گے. تو صورتحال کو نارملائز رکھنے کے لیے کیا کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا کہ ابھی فی الحال پروٹیسٹ کی اجازت نہ دی جائے وہاں؟ یہ تو میں نہیں جانتا جی، یہ تو برطانوی حکومت کی ہوگی، اجازت دے نہ دے. لیکن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو میں ارج کروں گا کہ پرامن پروٹیسٹ یقیناً کی جائے، پرامن رہا جائے. بالکل وائلنس کی ضرورت نہیں ہے. دلیل سے ہمارا موقف تو ہے ہی دلیل پہ کھڑا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے اس میں پلیبیسائڈ کرائیں، کشمیریوں سے پوچھیں، جو کشمیری کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. بات ختم ہو گئی. ہماری تو کوئی لڑائی جھگڑا ہے نہیں. ایشو تو اس کا ہے جو کہ وہ پلیبیسائڈ کرانے کو تیار نہیں ہے، اور اس کو رکوانے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہا ہے، ہر سٹیپ اٹھا رہا ہے. تو وہ ان کا ایشو ہے. ہمارا تو، ہم تو دلیل پہ جیتے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. بے شک انٹرنیشنل کمیونٹی کل پلیبیسائڈ کرا لے اور اس کا ان سے لوگوں سے ووٹنگ کرا لے. اگر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں پاکستان اس کے ساتھ ہے. تو ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اس میں. ہم مگر اپنے پاکستانیوں کو، جذباتی بھی ہوتے ہیں، مگر یہ ہماری خواہش ہے، ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ کی کمیونٹی، ہماری کمیونٹی کی عزت کا سوال ہے، تو جی امن کے ساتھ ہونا چاہیے. میں کسی کو ایسے امن کو ڈیمیج کرنے کا نہ مشورہ دوں گا، نہ سپورٹ کروں گا. ہماری کمیونٹی کی ایک گریس ہے، ہماری کمیونٹی کی ایک عزت ہے. ہم بڑے وفادار لوگ ہیں، ہماری ایک تاریخ ہے. ہم بالکل. اس طرح کے اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. نہ میں انہیں کہوں گا اپنی گریس برقرار رکھیں. آپ لوگوں کی عزت ہے، دنیا جانتی ہے کہ آپ پرامن لوگ ہیں. اس کو اپہولڈ کرنا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو کشمیر میں واقعہ پیش آیا، اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے، اور اس کے جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو سامنے لے کے آنے کی بجائے، انڈیا نے ملبہ جو سارا پاکستان پہ ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف میڈیا، سفارتی محاذ پہ مختلف جو اپنی حکومت کی جانب سے وہ مسلسل پاکستان کے اوپر الزام، اور صرف الزام ہی نہیں، جنگ کی دھمکیاں دی گئی ہیں کھلی کھلی، جو خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو معطل کر کے، اور اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پہ. تو آپ اس ساری چیزوں کو، کیونکہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر، یہ جو سیریس معاملات ہیں برطانوی حکومت تک آپ پہنچا رہے ہیں، پاکستان کا موقف دے رہے ہیں. پاکستان کس طرح سے اس سفارتی محاذ پہ یہ جو انڈیا کھل کے پاکستان کے اوپر نہ صرف الزام تراشی کر رہا ہے بلکہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو دنیا کے سامنے عیاں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہاں موجود ہیں تو نہ صرف برطانوی حکومت بلکہ برطانوی میڈیا، ریڈیو، ٹی وی، پرنٹ، سب کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. انہیں یہی بات باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں بڑے سیریس کنسرنز ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے 5 منٹ میں پاکستان پہ الزام لگ جاتا ہے. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کوئی اس کی تفتیش نہیں ہے، کوئی فیکٹ سامنے نہیں آئے. آپ نے اگر وہ نقشہ دیکھا ہے تو وہ پہلگام جو ہے قریباً 300 کلومیٹر اندر ہے لائن آف کنٹرول سے، اور ون وے. تو 300 کلومیٹر وہاں جہاں پہ 8-9 لاکھ ہندوستانی فوج موجود ہے، آپ چیک کر لیں گوگل پہ، وہ موجود ہے. تو وہ ساری ہندوستانی فوج کو کاٹتے ہوئے وہاں جاتے ہیں بقول ہندوستان کے، اور ایک حملہ کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو مارتے ہیں، اور پھر وہ واپس 300 کلومیٹر کر کے واپس ایل او سی کراس کر جاتے ہیں. نہ انہیں کو پکڑتا ہے، نہ پتہ چلتا ہے یہ کون لوگ ہیں. پاکستان یہ آفر کرتا ہے کہ ہم جوائن کرنے کو تیار ہیں انٹرنیشنل انویسٹیگیشن اس کی، جو کہ ہو.
اور جو اس کے فیکٹس کو اسرٹین کرے، پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے، پھر اس کے آگے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ بھی تیاری کوئی نہیں ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو جج، جوڈی اینڈ ایگزیکیوشنر، یہ تینوں جو ہیں ان کا رول ہندوستان کی حکومت نے اٹھا لیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہیں جن کی ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، آنر کرنا پڑتا ہے، اور یہ طور طریقے جو ہیں ان کو ہم یقیناً ارج کریں گے ہندوستان کو بھی کہ جی ایک طریقے سے چلیں، تفتیش کرا لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، کیا ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ اگر ہمیں کوئی خوف ہو تو ہم اتنی بڑی بات تو نہ کریں، ہمیں کوئی اسکیلیٹن ہمارے کلازٹ میں ہو تو ہم یہ بات تو نہ کریں کہ جی آپ تفتیش کرا لیں۔ انڈیپینڈنٹ تفتیش کرائیں، اور مگر انڈیپینڈنٹ ہو، پاکستان جوائن کرے گا، کوآپریٹ کرے گا، اور اگر جس نے یہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ دہشت گردی تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا پاکستان۔ آپ جانتے ہیں 1 ماہ پہلے ہماری پوری ٹرین ہائی جیک کر لی تھی، اس میں ہندوستان کا بڑا واضح امپرنٹ تھا۔ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی 2014 میں جو اے پی ایس کا واقعہ اسکول کا ہوا، 150 بچے ہمارے شہید ہوئے۔ پاکستان تو دہشت گردی کا بگیسٹ وکٹم رہا ہے، اور سالہ سال سے رہا ہے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ہم پہ الزام لگانا تو مناسب نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بلیم گیم کا پیٹرن ہے انڈیا کا، بار بار پاکستان کو بلیم کر دو، اور اس بار تو بہت ہی جلدی کی کہ 5 منٹ میں ابھی زخمی ہاسپٹل نہیں پہنچے تھے اور اس سے پہلے انڈیا کے میڈیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، اس پیٹرن کو اب انٹرنیشنلی بھی ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں ان کی جانب سے اس پہ کامنٹ ضرور کیا جا رہا ہے، اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ پاکستان کے بارے میں جو ہارش سٹیٹمنٹ انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے دنیا سے، وہ نہیں آ رہی کہیں سے بھی۔ جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں۔ جو انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی ہے بین الاقوامی دنیا میں، وہ نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ بات وہی چلتی ہے جو دلیل اور استدلال کے ساتھ ہو، جس میں آپ ثابت کر سکیں گے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو پبلک نالج ہے کہ 5 منٹ گزرے نہیں، آپ نے شور مچا دیا، پھر یہ اتنی اندر وہ کیسے آ گئے، اگر وہ آئے پھر واپس کیسے چلے گئے، اتنا ویپن وہ کیسے اٹھا کر لے آئے، پھر وہ وہی ویپن واپس لے گئے، کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ مجھے کل کوئی سوال کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی وہ پاکستانی تھے۔ میں نے کہا جی کوئی ان کا شناختی کارڈ ہوگا، وہ بتائیں، نیشنل آئی ڈی کارڈ پاکستانی ہر ایک کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، یا ان کا رہائشی پتہ کم سے کم ہوگا، وہی بتا دیں کہ یار یہ فلاں گلی میں فلاں جگہ پہ رہتے تھے۔ اب صرف آپ کے کہنے سے کہ جی یہ پاکستانی ہے تو ہم اس کو نہیں مان سکتے نا، آپ یہ تو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ضرور بتائی جائے، اور پاکستان کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان نے تو ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے۔ پاکستان تو کہتا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، میں دہراتے ہوئے، جو مسئلے کو حل کریں۔ مسئلہ تو جموں کشمیر ہے، اس کا فیصلہ کریں۔ مسئلہ یہ دہشت گردی، یہ تو اس کا آف شوٹ ہے۔ جو روٹ کاز ہے، جو جڑ ہے اس کی، وہ جموں کشمیر کا فیصلہ ہے، جس کے اوپر ہندوستان تیار نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کر لیا جائے تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے بات، اور میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کی سمجھ آ رہی ہے، ادراک ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی بالکل آخر میں، کیونکہ جو کشمیری کمیونٹی ہے انگلینڈ میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور وہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے ایسے موقعوں پہ، کیونکہ اس وقت کشمیری کمیونٹی کو کلیکٹیو پنشمنٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، 2000 سے زائد کشمیری نوجوان ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تو ان کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں جی، آپ بڑی دکھ کی جو بات ہے کر رہی ہیں، حقیقت پہ مبنی ہے۔ ہندوستان کا کوئی چینل آپ لگا لیں تو وہ یہی بات بتا رہا ہے۔ نہ صرف کشمیری، جو مسلمان سارے ہندوستان میں ہیں، وہ ایک انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی سٹیٹ ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ 18-20 کروڑ مسلمان وہاں رہتا ہے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ ان کو آپ ایز مائنورٹی رائٹس نہیں دے رہے، حقوق نہیں دے رہے۔ ان کی مسجدیں، بابری مسجد آپ نے دیکھا وہ کر چکے ہیں، پیچھے سمجھوتا ہوا تھا، اس کا آج تک انکوائری نہیں ہونے دی۔ تو یہ معاملات اس طرح سٹیٹس نہیں چل سکتی، نہیں فنکشن کر سکتی۔ لیکن کشمیری جو ہیں، ہم ان کو ایشورنس دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ مورلی، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی ان کی مدد کی ہے، ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ ہم ان کا مدعا ساری دنیا میں اٹھاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں، اور بالکل بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھا رہا ہوں کہ کشمیر کے مدعے کا حل ہونا چاہیے، یہ غلط ہے یہ معاملہ جو ہے۔ تو اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے، دنیا کو ارج کرتے ہیں کہ ہندوستان کو
پریشر ڈالے, ہندوستان کو واضح کرے کہ یہ طریقہ اپنی مائنورٹی کمیونٹی کے ساتھ ظلم کا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کو بات کرنے دیں, جمہوری طریقے سے گفتگو کرنے دیں, اور ان کی جو وشز ہیں, جو خواہشات ہیں, اس کو مانیں, اور تو کوئی راستہ ہے. جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر محمد فیصل, ہائی کمشنر ٹو دا یو کے, انہوں نے جوائن کیا. جس طرح سے پاکستانی ہائی کمیشن کی جو بلڈنگ ہے اس کو اٹیک کیا گیا, اور اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو امیجز سامنے آ رہے ہیں, جس طرح سے پاکستانی جرنلسٹ وہاں پر جو کام کر رہے تھے, جو صرف سوال پوچھ رہے تھے, ان کو بھی تھریٹن کیا گیا.